نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم. سب تعریفیں ہم اقسام کی حمد و ثنا تمام قسم کی تحیات طیبات تقدیسات تحمیدات و تکبیرات اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ ذو الجلال والاکرام کی ذات یکتا و تنہا کے لیے ہی مخصوص ہے. انگن بے شمار لا تعداد و لا محدود اور بے حد و حساب درود و سلام
سید الانبیاء، حبیب خدا، شافع روز جزا، محبوب کبریا، حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین و سامعین، گزشتہ 2 جمعے کے خطبات میں واقعہ معراج کے سلسلہ میں کچھ گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر انبیاء کرام کے مقابلہ میں اعلیٰ و عرفہ شان عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو معجزات میں منفرد اور اعلیٰ و عرفہ عطا فرمائی، جہاں یہ معجزات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کی دلیل ہے، وہاں یہی معجزات نبویہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث افتخار، عروج نبوت، عروج رسالت، عروج بشریت اور عروج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی معراج کی وجہ سے اور اسی بلندی اور برتری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی امت برتر اور بلندتر اور اعلیٰ و عرفہ قرار پائی، جہاں ایک طرف معجزات کے ضمن میں یہ بے مثل و بے مثال معجزہ ہے، وہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اصل مدعا اور مقصود و مطلوب کیا۔ اگر ہم محض قصہ گوئی اور واقعات کے اعادہ کو اس انداز سے دہرائیں کہ محض قصے اور کہانیاں ہی سننا سنانا مطلوب و مقصود ہو، یا ہم زیادہ سے زیادہ عشق و محبت کے سمندر میں آنکھیں بند کر کے غوطہ زن ہو کر محب و محبوب اور عاشق و معشوق کے وصال اور ملاپ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تو یہ خام خیالی ہوگی۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود 2 مقامات پر قرآن نے تذکرہ معراج کیا ہے، اور دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے حاصل مقصد اور مطلوب و مقصود کو ان لفظوں میں سامنے لایا۔ پہلے زمینی معراج کا اور سفر کے اس ابتدائی حصے کا تذکرہ سورہ الاسراء میں کرتے ہوئے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات اتنا طویل، اتنا لمبا، اتنا مبارک، اتنا محیر العقول، اتنا حیرت انگیز اور اتنا عقلوں کو دنگ کر دینے والا اور سوچو بچار کے پیمانوں کو توڑ پھوڑ کے درم برم کر دینے والا سفر ہم نے کس لیے کروایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص
सातों आसमानों का, बैतुल मामूर की जियारत, जन्नत और दोज़ख का मुलाहिदा और मुशाहिदा, और सिदरतुल मुंतहा के करीब ले जाकर फरिश्तों से भी ऊपर, नूरियों से भी ऊपर, नारियों से भी ऊपर, खाकियों से भी ऊपर, आबियों से भी ऊपर, फर्शियों से भी ऊपर, जमीन वालों से भी ऊपर, आसमान वालों से भी ऊपर, नेकों से भी, मुत्तकीयों से भी, परहेजगारों से भी, तमाम मखलूकात से हमने बामे उरूज पर अपने मुस्तफा को पहुंचाया, ताकि लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। जमीन पर भी निशानियां दिखलाना मतलूब व मकसूद था, लेकिन लिनुरियहु मिन आयातिना के लफ्ज इस्तेमाल किए। लेकिन जो मुस्तफा बुलंदी की तरफ बढ़ते चले गए, आयात बय्यिनात के मुशाहिदात भी आयात कुबरा में बढ़ता चला गया। वो बड़ी निशानियां हमने अपने महबूब को दिखलाई कि जो कायनात में किसी दूसरे को नहीं दिखला। ये निशानियां हमने दिखलाई। और गुज़िश्ता दोनों खुतबों में इब्तिदा से लेकर सिदरा के मुकाम तक के सफर और मुख्तलिफ मराहिल में मुशाहिदात आयात का तज़किरा हुआ है। और आज इंशाअल्लाह इसी ज़मन में लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा के तहत मजीद चंद उन निशानियों का भी तज़किरा कि जिनको नबी पाक ने अपनी आंखों से देखा है, और देखने के बाद वजह भी दरियाफ्त फरमाई। जन्नत को देखा, देखने के बाद बात मामलात में जिब्रील से पूछा कि ये क्या है, ऐसे क्यों है, जिब्रील ने भी बतलाया। जहन्नम को देखा, जहन्नम की आवाज को सुना, जहन्नम की वादी को देखा, जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जालिमों को, फासिकों को, काफिरों को, बदकिरदारों को, मुजरिमों को मुब्तलाए अज़ाब भी देखा, वजह अज़ाब भी दरियाफ्त फरमाई। और नबी चलते गए, जिब्रील साथ साथ गाइड करते चले गए, मुस्तफा सवाल करते चले गए, जिब्रील जवाब देते चले गए। और रातों रात रब्बे किबरिया ने कायनात आलम की आयाते कुबरा का मुशाहिदा करवा के फिर मक्का में वापस भेज दिया और कहा कि अब पहले भी मेरा नबी आया था, तो इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, और अब भी मेरा पैगंबर उसी मबनी पर हकीकत, नबुव्वत और रिसालत के साथ आया है। और इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, अब भी मेरा पैगंबर हकीकतन बशीर और नज़ीर बन करके आया है। लोगों, जिन आयाते कुबरा पर तुम्हारा ईमान बिल गैब है, उन आयाते कुबरा को मेरा महबूब अपनी आंखों से देख करके आया है। और इसमें एक राज ये पिन्हा है कि जिस तरह तुमने अल्लाह की बात पर यकीन किया है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है, अज़ाब हक है, जज़ा हक है, सजा हक है, गिरफ्त और अक़ूबत हक है, नेमतों की फरावानी और राहत और मुसर्रत हक है। जिस तरह तुमने अल्लाह की बात पर यकीन किया है, इसी तरह मेरे नबी की आयात कुबरा के मुशाहिदे के बाद मेरे नबी की तस्दीक करके भी तुम्हें शान सदाकत से मैं हमकरार करूंगा। ये दोहरी तस्दीक हो गई ना उम्मत के लिए, ये दोहरी तस्दीक हो गई उम्मत के लिए। अल्लाह की बात की भी तस्दीक, उस पर भी ईमान, और नबी के फरमान और मुशाहिदे की भी तस्दीक और उस पर भी ईमान। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों से ऊपर अल्लाह ताला के यहां से तहिय्यात, तय्यबात, आज़ी, बंदगी, ये हदाया, ये तहाइफ पेश करते हैं। वहां से उम्मत के लिए खैर बरकत, रहमत और सलामती और शबो रोज में 5 नमाजों का तोहफा लेकर लौटते हैं। ये उम्मत के लिए नमाज का तोहफा, मेराज का तोहफा है,
मुबारक तोहफा है जो उम्मत के लिए नबी लेकर के आए, और ऐसा मुबारक तोहफा कि उम्मत शब और रोज में 5 नमाजें पढ़ ले और अल्लाह इसको सवाब 50 नमाजों का अता फरमाता है। गोया 5 पढ़ने वाले अल्लाह की लिखत में, अल्लाह के नविश्ते में इसी तरह है जैसे उन्होंने 5 नहीं 50 नमाजें अदा की है, क्योंकि रब ने कहा ना कि महबूब मेरा लिखा हुआ मिटा नहीं करता, जो मैंने लिख दिया वो अपनी जगह कायम और बरकरार है। ताहम आपकी उम्मत पर मैं ये लुत्फो करम करता हूं कि आपकी उम्मत नमाज़ें 5 अदा करे और सवाब 50 का दिया जाएगा। आगे चलिए जरा, लक़द रहा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील मेरे साथ हो लिए, नीचे आया जिब्रील मेरे साथ हो लिए, जिब्रील साथ साथ है, हम चलते हैं, एक वादी से गुजर होता है, बड़ा ताफुन, बड़ी बदबू, बड़ी ही तलख कैफियत और बड़ी ही नाकाबिले बर्दाश्त तलखी और वहशतनाक किस्म की आवाजें आ रही हैं। मैंने पूछा जिब्रील, इतना मुताफिन माहौल, इतनी वहशत, इतनी तलख आवाजें, ये क्या है सब कुछ? जिब्रील अमीन ने तारुफ करवाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वादी से आप गुजर रहे हैं ना, ये जहन्नम के करीब से गुजरने वाला रास्ता है, और ये जहन्नम की तलखियां आपको महसूस हो रही है। ये जो होलनाक वहशतनाक आवाजें आप सुन रहे हैं, ये जहन्नम की आवाज है, और जहन्नम कह रही है कि मालिक मैं कब से जल रही हूं, कब से मेरे अंदर ये आग फेंक रही है, कब से ये आग मुझे भी जला रही है। और पूरी आबताब के साथ जहन्नम अपने मालिक से आवाज़ारी करते हुए कह रही है, अल्लाह कहां है वो मुजरिम, उनको मेरे अंदर ला, मैं उन मुजरिमों की मुंतज़िर हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुजरिमों को इस जहन्नम के लिए तैयार कर रखा है, और जहन्नम को उनके लिए तैयार कर रखा है, और ये जहन्नम अब मुंतज़िर है मुजरिमों के लिए, और अल्लाह ताला से कह रही है कि ला, अब उन मुजरिमों का ही मैं इंतजार कर रही हूं कि जिनके लिए तूने मुझे तैयार किया है। याद रखें, ये सब चीजें मोजज़े से मुताल्लिक है और मोजज़ात से ताल्लुक रखती है। बाज लोग इन वाक़यात की गलत और बातिल तावीलें करके गुमराही और फित्ने और फसाद के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने जिन नफ्सों से इस बात को शुरू किया है, अगर उन पर गौर कर लिया जाए तो किसी किस्म का शिकार और किसी किस्म का भांग पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने बात शुरू की कि सुब्हानल्लाह, पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह जिसने ये सारा सफर अपने रसूल को तय करवाया। गोया इस सफर के किसी हिस्से और किसी मरहले पर शक व शुबा करना अल्लाह की कुदरत पर शक व शुबा के मुतरादिफ है। लिहाजा न अल्लाह की कुदरत पर शक व शुबा किया जा सकता है, और ना ही अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से जिन अजायबात को पेश करता है, जिन आयात का मुशाहिदा करवाता है, या जिन मराहिल को मोजज़ा बनाकर पेश करता है, ना ही उन पर शक व शुबा किया जा सकता है। और जो करेगा फिर उसका ईमान जाता रहेगा। बहरहाल जहन्नम की वादी से गुजर हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा एक कौम को देखा जिनके पेट बड़े हुए हैं, इस तरह के जैसे बड़ी बड़ी देगें होती हैं, और उनके पेट इस तरह नजर आ रहे हैं जैसे साफ और शफाफ शीशे से कोई चीज नजर आती है। उनके बड़े हुए पेटों को देखा कि उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सांप दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े मटकों की तरह पेट भरे हुए हैं, उठते हैं,
اندر سانپ گردش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اس عذاب کے اندر کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبریل امین نے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے، سود کھانے والوں کا یہ انجام ہے۔ اور حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھے، نبی پاک نے دیکھا اور دیکھ کر جبریل سے استفسار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یہ سود خاروں کا انجام ہے، اور سود دنیا کے اندر بھی مبتلا ہلاکت کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سود خاروں کا انجام۔ نبی رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں اور اپنی امت کو اس فعل سے خبردار کر کے اس کے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، نبی پاک نے دیکھا۔ بھائیوں اصل چیزیں تو یہ ہیں، اصل باتیں تو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ شب معراج بنا لو یا اس تذکرے کو رب و یابس کے ساتھ بڑا چڑھا کر بیان کر لو اور سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ دیکھو نیکوں کا انجام بھی دکھلایا جا رہا ہے، ظالموں، بد کرداروں، فاسقوں، فاجروں اور حرام خوروں کا بھی انجام بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی کتاب اللہ کے خلاف گزرے، ہماری ساری زندگی نبی پاک کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف گزرے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند دن منا لیے، چند راتیں منا لی اور حق ادا کر دیا۔ نہیں نہیں، ذرا آؤ پاک پیغمبر کی زبان سے ان آیات کبریٰ کے مشاہدے کے بعد سنو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ سود خاروں کا یہ انجام، دنیا کے اندر وہ لوگ جو مال و دولت کی ہرس اور ہوس میں اندھے ہو کر ابن الدرہم اور ابن الدینار بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور مال کی محبت ان کو حلال و حرام کے امتیاز سے غافل کر دیتی ہے۔ وہ لوگ یتیموں کا مال، سود کا مال، رشوت، بیگانے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، یہ سب کچھ شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ ان کو اپنے کیے ہوئے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، باز پرس ہوگی، اور یاد رکھو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے آج جو کچھ کیا ہے، ہماری طاقت اور قوت، دولت اور اختیار اور اقتدار اتنا قوی ہے کہ کوئی ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی ہم سے انتقام نہیں لے سکتا، کوئی ہم سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور اگر تمہیں قوت دے سکتا ہے تو تمہاری قوت سلب کر کے تمہیں مفلوج بھی بنا سکتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ عزیز الانتقام ہے، وہ بدلے لینے کی قوت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے عطا کیے ہوئے لمحات مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں، یاد رکھ لو تمہیں اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب نہ تمہارا اقتدار تمہارا ساتھ دے گا، نہ تمہاری کرسیاں تمہیں بچا سکیں گی، نہ تمہاری دولت تمہارے کام آئے گی، نہ تمہاری حکومتیں تمہارے کام آئیں گی، نہ یہ ممبریاں اور چیئرمینیاں تمہیں بچا سکیں گی، نہ تمہاری برادری، نہ تمہارے دوست، نہ تمہاری فوجیں، نہ تمہاری مسلح گاردیں، کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت
دیکھا ہے۔ اور قرآن پڑھے نا، قرآن بتلاتا ہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ آج سود ہمارے ہاں تجارت بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے تجارت ہے ویسے ہی سود ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ یہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں تجارت اور سود جیسے تجارت سے نفع ہے ایسے پیسہ بھی کہیں دے دیا جائے، سود دے لیا جائے، یہ بھی نفع ہے، تجارت کی مثل ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ نے تجارت حرام کی ہے، سود حرام کیا۔ اے سود کھانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو خبردار سود مت کھانا، دگنا کر کے تگنا کر کے چگنا کر کے بڑھا چڑھا کر، کیونکہ یہ سود اپنے اندر یہی کشش رکھتا ہے کہ ایک بار جہاں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی نحوستوں کے ڈیرے ہمیشہ وہی ڈال دیتا ہے۔ جو شخص ایک بار سود کے چکر میں پھنس جاتا ہے پھر وہ ایسے سپرنگ والے چکر میں آتا ہے کہ یہ چکر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سود کھانے اور کھلانے والوں کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا کی لالچ میں آ کر کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ دنیا کی دولتیں مل جاتی ہیں، دنیا کی آسائشیں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بار جس بدبخت نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا پھر اسے یہ نعمت اور دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب مختلف قسم کی سودی کیفیات، ہمارا پورا اقتصادی اور پورا معاشی ڈھانچہ سود کے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی نظام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف سود کو پورا سرکاری تحفظ دیا گیا ہے، اور سود کے دفاع اور تحفظ میں ہمارے وزیر باتدبیر بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کے دفاع اور جواب کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک رنگیلے وزیر ہے مائیکل کیا اس کا نام ہے جی؟ مائیکل جیکسن، آپ ثابت ہوگا آپ کو کیا؟ مائیکل جیکسن ایک ٹاپ سنگر ہے یورپ کا، شیخ رشید نامی ایک وزیر ہے، شاید یہ وہ ان کا معمول لگتا ہے یا کیا ان کا، کہتا ہے میں اسے بلا کے چھوڑوں، وہ آ کر رہے گا۔ اس وزیر باتدبیر میں بلکہ بے تدبیر کہا جائے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی شریعت سے ناشنا ہے وہ بے تدبیر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر سود ختم کر دیا جائے گا تو ہمارا معاشی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک اور وزیر مملکت سردار آصف نے کہا کہ اگر سود کو ہم نے ختم کر دیا تو ہم کنگال ہو جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں پہلے تم کون سے ساہوکار، تم تو پہلے ہی اپنی معیشت کو تباہ کر چکے ہو، اور پاکستان دنیا کا وہ بدبخت ملک ہے جس میں پیدا ہونے والا ہر بچہ متروس پیدا ہوتا۔ اس قدر اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں جہاں مسلمانوں نے اپنے خون
بلکہ ان کی نسلیں بھی وہاں عیش کرتی ہیں، اور یہ ملک اور اس ملک کے باسی یہ سارا بوجھ برداشت کرتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے یہ کہتے ہوئے میں اسلام لاؤں گا، فکر نہ کرو، تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ اسلام لاتے ہیں تو ہم اور تھوڑی سی مار کھا لیتے، لیکن مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے۔ علی بابا ایک تھا لیکن 40 چوروں نے اس اپنے باپ کے کان بھی کاٹ دیے۔ یہاں جو بھی آتا ہے پہلے کے کان کو در کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس ملک میں اللہ کی حدوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جس ملک میں جس سرزمین پر جس قوم کے باسی اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائیں گے اس قوم پر کسی نہ کسی طرح اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب نازل ہو۔ پہلی قومیں کیوں تباہ؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہی کیا، انہوں نے اللہ کی شریعت کو جو نبیوں کی زبان سے پیش کی گئی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے ان پر خدا کی پھٹکار نازل ہوئی، ان پر خدا کا عذاب نازل ہوئی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں بینکوں کی طرف سے، سرٹیفکیٹس اداروں کی طرف سے، شیئرز کے اداروں کی طرف سے آئے دن نئی نئی سکیمیں نئے نئے انداز کے ساتھ کس طرح تم سرمایہ لگاؤ، تم اتنا منافع دیا جائے گا، اتنے شیئرز خریدو یہ منافع دیا جائے گا، فلاں بانڈز خریدو تمہیں یہ منافع دیا جائے گا۔ گویا آئے دن رغبت اور ترغیب ہے کس بات کی؟ سود کی۔ اور یہ جو لاٹریاں ہیں اور یہ جو مختلف سکیمیں، مختلف سلسلے صرف لالچ، ہرس اور ہوس کے دروازوں کے ذریعے اس حرام کے اندر امت مسلمہ کو الجھایا جا رہا ہے۔ یہ سود کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو سود سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو سود کا نہ کسی بھی لالچ میں۔ اب یہ ایک اور انداز ہے، یہ شیئرز کیا ہوتے ہیں، بانڈز کیا ہوتے ہیں، یہ باتیں شاید آپ کی تھوڑی سی سمجھ سے بالا تر ہے، آپ دیہاتی لوگ ہیں۔ یہ ٹریکٹرز جو گورنمنٹ کی مختلف سکیمیں ہیں کہ ہم تمہیں ٹریکٹر دیتے ہیں، اتنے نقد دے دو، اتنی قسطیں ادا کر دو۔ یہ قسطیں کیا ہے؟ 3 لاکھ کی چیز ہے وہ 4 لاکھ میں کر کے دیتے ہیں۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے قسطیں بڑھتی جاتی ہے، مالکیت کی ادائیگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہی چیز جو 2 لاکھ کی ملتی تھی وہ 4 لاکھ کی ادھار دی جاتی ہے۔ یہ ہے سود۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی نمازی، حاجی، پرہیزگار، ذمہ دار پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی قسطوں پر سود لینا، قسطوں پر ٹریکٹر لینا جائز ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ سود لگتا ہے قسطوں پر۔ تو میں کہتا ہوں بھائیو، جب آپ خود مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سود لگتا ہے ان قسطوں پر، تو پھر کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا۔ بھائی جب جہنم میں پہنچو گے پھر گزارا ہو جائے گا۔ خدا سے ڈر جاؤ، حرام کے قریب مت جاؤ، اللہ کی حدوں کو پامال مت کرو۔ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ سود سے اللہ نے اس طرح خبردار کرتے ہوئے کہا، سن لو حاجیوں، نمازیوں، بڑو چھوٹو، آج وہ کہتے کون کس کو
रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करता है, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करता है, आओ मैदान में आ जाओ, अल्लाह से जंग के लिए, रसूल से जंग के लिए मैदान में आ जाओ। अगर तुम सूद खाने से बाज नहीं आते और ईमानदारी से बताए, जिस जालिम और बदबख्त को अल्लाह और उसका रसूल दावत जंग देता हो, आओ मुकाबले में, उसका कुछ बाकी बच सकता, उसको कहीं से खैर मिल सकती है? वो तबाह बर्बाद होने वाला आदमी कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करता है। फरमाया लानत है उस शख्स पर जो सूद खाता है, लानत है उस शख्स पर जो सूद खिलाता है। लेने वाले पर भी लानत और देने वाले पर भी, ये नहीं किसी पर लानत है। एक साहब कहने लगे फला आदमी मुझसे सूद लिया करता था, वो बड़ा बड़ा आदमी है। मैंने कहा ये आप भी बराबर के शरीक हैं, वो खाया करता था, खिलाया करते थे, वो लिया करता था, दिया करते थे, ना आप खिलाते, ना वो खाता, ना आप लेते देते और ना वो लेता, ये बराबर का जुर्म है। मेरे पाक नबी ने यहीं पर इक्तिफा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया लानत उस शख्स पर जो सूद खाता है, लानत उस शख्स पर जो सूद खिलाता है, लानत उस शख्स पर जो सूद की किताबत करता है, लानत उस शख्स पर जो सूद पर गवाह बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं, वाज़ेह तौर पे कहता हूं, आजकल बैंकिंग की नौकरी हराम है और जिन इदारों के अंदर सूदी कारोबार किसी तरह भी होता है, वहां की मुलाजिमत भी हराम है। चाहे मैनेजरशिप हो, चाहे क्लर्कशिप हो, चाहे कैशियर हो, चाहे कोई भी औहदा हो, सूद खाने वाला भी लानती, खिलाने वाला भी लानती, सूद लिखने दिखाने वाला भी लानती और सूद की गवाही देने वाला भी मलऊन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई बात समझ आई, एक और अंदाज से समझे। हाय सदके कुर्बान जाए, नबी मेराज पर गए, दूल्हा गया, अर्श वाला उठा, मिलकर जफ्फी डाल ली, बस छुट्टी हो गई, अब जो मर्जी है करते फिरो। आओ मैं बताऊं मेराज क्या है। इंसानियत की उरूज, इंसानियत की अजमत किस बात में है? इंसानियत का उरूज अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की पैरवी में है। वो शख्स दौर में उरूज पे पहुंच जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पैरोकार है, और वो शख्स जलील और रुस्वा हो जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से रूबदारी करता है। आओ बताओ मेराज की निशानियां क्या है? पाक पैगंबर ने फरमाया सूद कैसा गुनाह है, सूद कैसा गुनाह है? फरमाया अगर कोई हकीकी बेटा है, अल्लाह जरा दिल थाम के सुने, और मैं इस तरह मौजू से मौजू और संजीदा से संजीदा और सुलझे हुए अल्फाज में इस पैगंबर के फरमान की तर्जुमानी करूं, सभा मेरी है, लेकिन मुझे माफ करना, इरशाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और आज जिस मुआशरे में इक्तिसादी तबकाती कशमकश है, एक आदमी ऐशो इशरत करता है, एक आदमी नारे शबीना के लिए मोहताज है, एक बैठा हुआ है, लेकिन वो शख्स बैठ करके भी दुनिया की हर आसाइश को अपने कदमों में पाता है। एक सुबह से शाम तक खून पसीना एक करता है, लेकिन शाम के वक्त वो अपने बच्चों के लिए पूरी रोटी भी मुहैया नहीं कर सकता। उसके बच्चों के पांव अगर नंगे हैं, सर ढांपा हुआ है, पांव नंगे हैं, पांव में जूता है, सर नंगा है, गर्मियों और सर्दियों में मौसमी शिद्दतों से बेनियाज उसके बच्चे तंगी और तुर्शी की जिंदगी बसर करते हैं। इस्लाम इस तबकाती कशमकश को खत्म करता है, इसीलिए सदाकात के निजाम को नाफिज किया गया, फितराने को
نظام کو نافذ کیا گیا، زکات کے نظام کو نافذ کیا گیا، عشر کے نظام کو نافذ کیا، تاکہ وہ مال کی کشش ہو اور دولت کے ارتکاز کے ذریعے معاشرتی اور اقتصادی طبقاتی کشمکش ہو کہ وہ تمام راستے مسدود کیے ہیں کہ جن راستوں پہ چل کے امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے۔ ان میں سے سود بھی ایک لعنت ہے جو امیر کو، دولت مند کو امیر تر بناتی ہے، اور یہی لعنت ہے جو غریب کو اس کی مجبوریوں کی وجہ سے اور قرضوں کو جال میں پھنسا کر غریب سے غریب تر کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے فرمایا یہ وہ گناہ ہے کہ اگر اس گناہ کو 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 70 درجوں میں تقسیم کر دیا جائے، سب سے کم تر حصہ، سب سے کم تر درجہ اس گناہ کا یہ ہے کہ جیسے کوئی حقیقی بیٹا اپنی سگی ماں سے بدکاری کرتا ہے، سگی ماں سے بیٹا بدکاری کرے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا سود کا 17ویں درجے کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے۔ جب چھوٹے گناہ کا یہ وبال ہے تو سب سے بڑے درجے کی کیا حیثیت ہوگی۔ بہرحال میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا بڑے بڑے دیگوں کی طرح پیٹ ہے، پیٹوں میں سانپ گردش کر رہے ہیں اور یہ اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، چل نہیں سکتے، جہنم میں آنے جانے والے جانور بھی ان کی گردنوں کو رونتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ سود خوار لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، ان کا انجام یہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہم تھوڑا سا آگے بڑھے، آگے چلے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسموں سے، جن کے پہلوؤں سے فرشتے بڑے بڑے جہنم کے چھڑوں اور خنجروں سے ان کا گوشت کاٹتے جاتے ہیں اور ان کے منہ میں ٹھونستے جاتے ہیں، وہ کراتے ہیں، چلاتے ہیں، آؤ ساری کرتے ہیں، فرشتے جسموں سے جہنم کی چھریوں کے ساتھ گوشت کاٹتے جاتے ہیں اور ان کے منہ میں ٹھونستے جاتے ہیں۔ کہا کھاؤ تمہاری یہی غذا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو انہی کا جسم اور پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھلایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ سید الملائکہ نے کہا یا نبی اللہ یہ لوگ دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، اور جانتے ہو مسلمانوں غیبت کیا ہے؟ اور نمازیوں جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ حاجیوں جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اہل حدیثوں جانتے ہو نا غیبت کیا ہے؟ عالموں حافظوں قاریوں مولویوں خطیبوں طالب علموں استادوں شاگردوں جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ ہاں ہاں جانتے ہیں، جانتے بھی ہیں لیکن باز بھی نہیں آتے، جانتے بھی ہیں لیکن باز بھی نہیں آتے۔ اور غیبت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ الحجرات پڑھے، سورہ الحجرات تعمیر انسانیت کے لیے ایک بہترین ضابطہ ہے کہ جو اخلاقی نقطہ نظر سے اہل ایمان کی باطن کیفیات، اخلاقی رسالتوں کی تطہیر کرنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی مفاسد کی جڑ ہے۔ حسن ظن یہی ہونا چاہیے اور یہی مثبت پہلو ہے۔ اے ایمان والو بدگمانی مت
तजस्ससू, जासूसी मत किया करो। वला तजस्ससू, जासूसी मत किया करो, किसी के टोल में रहो। ये कहां से आ रहा है, ये कहां जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसके बेटे कैसे हैं, इसकी बेटियां कैसी हैं। दो बार कान उधर, ऊपर से नमाज पढ़ रहा है लेकिन कान उधर लगे हुए कि बातें क्या हो रही हैं। कमरे में बैठे हैं, बाहर से ताक झांक हो रही है। ला तजस्ससू, हुक्म इलाही है, जासूसी मत किया करो, बदगुमानी मत किया करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ऐ मोमिनो एक दूसरे की गीबत न किया करो, पसे पुष्ट बातें मत किया करो, पसे पुष्ट एक दूसरे के हालात पर तबसरा करके उनकी बुराई मत किया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पसे पुष्ट बात न की जाए। फरमाया न करो। या रसूल अल्लाह, अगर किसी आदमी में कोई बात है, वाक़यातन है, और फिर भी बयान न करे, फरमाया फिर भी ना करो, गीबत नाम ही इसी का है। अगर नहीं है वो बात, फिर तुम करते हो, ये बोतान बन जाता है। बात है फिर करते हो, ये गीबत बन जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा कि क्या हुआ, तेरे मुंह के साथ खून लगा हुआ है, बू आ रही है, जैसे तूने किसी इंसान का गोश्त खाया। कहने लगा, या हजरत मैंने तो किसी का गोश्त नहीं खाया। फरमाया उंगली डाल हलक में, उंगली डाली, कच्चे खून के लोथड़े और बोटियां गोश्त की निकली, क्या की। कहा कि ये क्या है? या हजरत मैंने कुछ नहीं खाया, पता नहीं ये क्या है। फरमाया गीबत की होगी। ये गीबत ऐसे है जैसे किसी अपने भाई का, अपने मरने वाले भाई का गोश्त मरने के बाद भी आदमी काट के खाने से बाज रहा। जिंदा का खाना भी हराम है, लेकिन मरने के बाद तो लोग दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। इसलिए फरमाया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतमूहु। गीबत मत किया करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त का, लहमा अख़ीहि मैतन, भाई है, भाई मर जाता है, मरने के बाद एक भाई उसका गोश्त काट काट के खाता है। फरमाया ये पसंद करो, फकरिहतमूहु, यकीनन इसे नापसंद करोगे। लिहाजा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलट आओ और कहो अल्लाह हम आइंदा गीबत नहीं करेंगे। फरमा अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, गीबत से बाज आ जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील को देखा, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये जो कुछ मैंने देखा है ये क्या है? फरमाया रसूल अल्लाह, ये जो इनके पैरों से गोश्त काट काट के इनको खिलाया जा रहा है, ये गीबत करने वाले लोग थे। गीबत ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख कर आए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आगे चले, मैंने सूद खारों का अंजाम भी देखा, गीबत करने वालों का अंजाम भी देखा। आगे चले, देखा एक तरफ साफ सुथरा गोश्त पड़ा है, दूसरी तरफ गलीज, गंदा, बदबूदार, मुतअफ़्फ़न, इंतहाई गला सड़ा गलीज किस्म का गोश्त पड़ा है। और ये लोग गोश्त की तरफ लपकते हैं, फरिश्ते पकड़कर इनके मुंह के अंदर गलीज, मुतअफ़्फ़न, बदबूदार गोश्त ठोंसते हैं, ये खाओ, ये तुम्हारी रज़ा है। ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो गंदा, गलीज, नजस गोश्त फरिश्ते उनके मुंह के अंदर ठोंसते हैं। नबी पाक फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं?
جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جایا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے پاس جا کے بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں، آج ان کے منہ کے اندر یہ غلیظ اور متعفن اور بدبودار گوشت چوسا جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زانی لوگ ہیں اور زانیوں کی یہ سزا ہے۔ آگے چلے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں وہ اپنے سینوں کے بل لٹک رہی، سینوں کے بل لٹک کر چیخ رہی ہیں اور جہنم کے شعلوں کے اندر گری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں، ان کو کس لیے سزا دی جا رہی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے سوال کے جواب میں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کو اسی طرح جہنم کے اندر لٹکا دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سینوں کے بل لٹکی ہوئی آہو فریاد اور آہو فغاں کرتی رہیں گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان بدکارہ عورتوں کو بھی مبتلا سزا دیکھا۔ آگے چلے میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتے لوہے کی بڑی بڑی کینچیاں جو کہ جہنم کی آگ کے اندر دہکا کر سرخ کر دی گئی تھی، ان کینچیوں سے فرشتے بعض لوگوں کی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آخر ان کا کیا جرم ہے کہ ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے واس کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ رات کو ان کی تقریر ہوتی، دن کو شہر میں فساد برپا ہو جاتا۔ ان کی بات اور ان کی تقریروں سے لوگ شرک کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ یہ فتنہ پرور واعظ ہے، یہ فسادی ملا ہے جو جہالت کے پیکر تھے، لیکن ماس اپنی زبان کی تیزی، تلواری کی وجہ سے اور خوبصورت آواز کی وجہ سے، بناوٹی باتوں کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ کاٹا کیا جائے گا؟ زبان۔ اور کیا کاٹا جائے گا اللہ کے بندو؟ اور کیا کاٹا جائے گا؟ ہونٹ۔ ہائے اللہ، دنیا میں مولویوں کی دائیں بائیں دیکھے نا ذرا، کہیں سے سیویاں لٹک رہی ہیں، کہیں سے کھیر۔ مولوی جی داڑھی تو صاف کرو۔ اچھا کیا؟ وہ جی سیویاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اچھا کیا کیا تھا؟ آج 11ویں تھی حضرت، آج کیا ہے؟ آج معراج شریف تھا۔ آج کیا ہے؟ آج عید میلاد النبی شریف ہے۔ آج کیا ہے؟ یہ آج آپ کو پتہ نہیں شبرات شریف ہے۔ آج کیا ہے؟ آج شب قدر شریف ہے۔ مولوی جی یہ کیا؟ تیجا ہے، ساتہ ہے، 40واں ہے۔ اور شمشان مرحوم نے کہا تھا نا تیجا جڑا کرے گا وہ ساتہ بھی کرے گا، ساتہ جڑا کرے گا وہ 40واں بھی کرے گا۔ ان میں چر تک بنا اور کوئی نہیں مرے گا، کوئی نہ کوئی تو مرے گا نا 40واں بدن تک۔ اور 40واں بدن مرتا ہے۔ مولانا عبداللہ نے صاحب اللہ اس کو صحت عطا کرے، اللہ اسے قائم رکھے، شیر ببر کہا کرتا ہے کہ بعض مولوی صبح اٹھتے پھٹے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پھٹا جانتے ہیں کون سا؟ کون مردے میں لانے والا؟ پھٹے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں پھٹے لے آ کوئی شکار، لے آ کوئی شکار۔ یعنی یہ مردوں کے ساتھ کیا ان کو حاصل ہوتا آپ کو پتا نہیں ہے؟ آؤ آبیہ نہ دینا نہ لینا، سیدھی ساری بات ہے آپ کی۔ لیکن ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں یہ ہے مولوی جی آؤ غسل دو۔ اب مولوی نے
لوٹا بھی ساتھ ہے، ڈھیلے بھی جیب میں ہے، آؤ جی غسل دے دو۔ خادم کہتا جی مولوی جی کرتا اتار کے پھاڑ کے اتارتے، کہہ رہا بدبختہ پھاڑنا یہ میرے کام آئے گا۔ پابند بھی مولوی کو مل گئی، جوتے بھی مولوی کو، اور کوئی بڑی ساوی ہے، اچکن بھی مل جاتی ہے، واسکن بھی مل جاتی ہے، گھڑی بھی مل جاتی ہے، وہ سب کچھ مل جاتا ہے نا جی۔ اب جناب اس کے جتنے اترے ہوئے کپڑے یہ مولوی کے حصے، جوتے اب مولوی کے کھاتے میں۔ کسی نے پوچھا مولوی جی یہ آپ نے لنگی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے، یہ کہاں سے لائی؟ کہنے لگے یہ گجرانوالہ سے ایک آدمی نے دی تھی۔ یہ کرتا کہاں سے ملا؟ یہ فیصل آباد کے ایک آدمی کا اس نے مجھے دیا ہے۔ یہ جوتے کہاں سے؟ یہ قصور کے ایک آدمی نے دیے۔ حضرت یہ پگ کہاں سے ملی ہے؟ کہنے لگے پشاور گیا تھا وہاں سے ایک آدمی نے دی۔ نہ جوتے اپنے، نہ تہبند اپنی، نہ کرتا اپنا، نہ پگڑی اپنی۔ اب جس کا سب کچھ بیگانہ ہو، بتاؤ اس کا ضمیر اپنا ہو سکتا ہے؟ اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ملا بے ضمیر ہے، ڈاکو اور لٹیرے ہیں، یہ مردوں کے آؤ چھوڑے یار۔ ایک مشاہدے کی بات، جنازہ آتا ہے، ایک آدمی آگے بڑھتا، اس کے ہاتھ میں آدھے گز کا، آدھے میٹر کا ایک کپڑا سفید کفن سے پھٹا ہوا، دیکھا ہے کبھی نہیں؟ وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ٹھہر، یہ جان نماز بچھا دے۔ اب مولوی کے لیے جان نماز، باقی ساری دنیا ایسے کھڑی ہے۔ اب کوئی پوچھے مولوی نے رکوع کرنا، سجدہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے جان نماز ہے؟ جنازہ ہو گیا، جنازہ کیا جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکا۔ وہاں بھی ہو خوش نصیب ہو تمہیں نبی کی سنت کے مطابق جنازہ نصیب ہوتا ہے۔ تمہارے جنازے میں فاتحہ، تمہارے جنازے میں درود، تمہارے جنازے میں مصطفیٰ کی مسنون دعائیں ہوتی ہیں، اور دعا کرنے والے امام ہو یا مقتدی وہ آوزاری سے کہتا اللہ میرے اس بھائی کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ لمبی بات ہے۔ اب جب جنازہ ہوا ختم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھتے خود کچھ نہیں ہے، تانے ہمیں دیتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ۔ کیوں بھائی فاتحہ ہے یا نہیں تمہارے جنازے میں؟ اور بولو ہے نا؟ درود ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور ادھر کہتے ہو چپ چپ فاتحہ نہیں پڑھنا، کیوں جی؟ منہ میں آگ کے نعرے پڑتے، ہائے تانے ہمیں دیتے ہو۔ لیکن کیا کہو اس امت کے بھول پن پر، اس امت کی سادگی پر بھی قربان جاؤ۔ سبھی کچھ کہتے ہیں، کہتے ہمیں ہیں، انکار خود کرتے ہیں۔ فاتحہ کا منکر اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث فاتحہ کا جھنڈا بلند کرنے والا ہے۔ اہل حدیث فاتحہ کے نام کو روشن کرنے والا ہے۔ اہل حدیث نماز میں بھی فاتحہ پڑھے، جنازے میں بھی فاتحہ پڑھے، امام ہے تو فاتحہ پڑھے، مقتدی ہے تو فاتحہ پڑھے، گھر کی نماز ہے تو فاتحہ پڑھے، مسجد کی نماز ہے تو فاتحہ پڑھے، فرض ہے تو فاتحہ پڑھے، سنت ہے تو فاتحہ پڑھے، نفل ہے تو فاتحہ پڑھے، جاری نماز ہے تو فاتحہ پڑھے، اور سری نماز ہے تو فاتحہ پڑھے، امام بھی فاتحہ پڑھے، سارے مقتدی بھی فاتحہ پڑھے۔ کیوں؟ مدنی سرکار نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں جس نماز میں سورت فاتحہ نہیں، وہ نماز نہیں جس نماز کا نمازی سورت فاتحہ۔ پڑھتے ہو یا نہیں جنازوں میں؟ کون نہیں پڑھتا؟ ہائے وہی نہیں پڑھتے۔ اور صوفی رحمۃ اللہ تو بھی آپ بھائی گجرانوالہ سے، یہ بھائی گجرانوالہ سے جگہ پڑھنے، اس سے پوچھیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اور وہ نہیں پڑھتے، اللہ کو تانے ہمیں دیتے کہ یہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتے،
پھرتا ہے نا، وہ آدھے گز کا ٹکڑا، اتنا بے ضمیر آدمی ہے یہ، آدھے گز کا ٹکڑا بھی اٹھاتا ہے لپیڑ کے بغل کے، اور مولوی جی اسے کیا کرو گے؟ اس سے تو نکر بھی نہیں بنتا، اس سے تو لنگوٹی بھی نہیں بنتی۔ کہتا کہ میں بھی لوگوں کی لنگوٹیاں تو چرانے والا ہوں، میں کیوں لنگوٹی چھوڑ دوں؟ لنگوٹی بنے نہ بنے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل حدیثوں ویسے آپ تم بڑے خوش قسمت، مجھے اپنے آپ پر تو رشک آتا ہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں عقیدہ دیا تو صحیح دیا، ہمیں دین دیا تو سچا دیا، ہمیں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت دی۔ کوئی کوفے کی طرف رخ کرتا ہے، کوئی اجمیر کی طرف، کوئی کربلا کی طرف، کوئی نجف اشرف کی طرف، اور کوئی بغداد کی طرف، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف۔ ہم جب بھی رخ کرتے ہیں یا مکے کی طرف یا مدینے کی طرف، ہم جب بھی نگاہ دوڑاتے ہیں یا رب کی قرآن کی طرف یا مصطفیٰ کے فرمان کی طرف۔ اللہ 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 تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ آج میں آ رہا تھا خطبے کے لیے، ایک نوجوان 2-3 جملے اس نے پڑھے، مجھے کہنے لگا جی میں بھی اہل حدیث ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے استقامت دے۔ میرے گھر والے بڑے سختی کرتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا اس وقت سے، تو انہوں نے مجھے روکا نہیں جانا، بڑی سختی ہے، میرے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا بھائی اللہ تجھے استقامت عطا فرمائے، میرے بھائی ان سختیوں کو برداشت کر، یہ سختیاں نہیں ہے، یہ سختیاں مکے میں بلال پر بھی ہوئی تھی، یہ تلخیاں آل یاسر پر بھی ہوئی تھی، یہ سختیاں سمیہ پر بھی ہوئی تھی، یہ حیثیتیں اور ابتلائیں خبیب و خباب پر آئی تھی۔ میرے بھائی یہی تو وہ بھٹی ہے جہاں سے بندہ کندن ہو کر نکلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس شخص کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں ہوتا جسے اللہ کی راہ میں کوئی سختی نہیں آتی۔ اس لیے گھبرایا نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے، یہ راستے چچے تائے مامے والدین دادے بوڑھے باپے یہ راستے روکا ہی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو یہ نہیں تو یہ نوجوان نسل، یہ پڑھی لکھی دنیا، یہ میری ملت کے غیرت مند جوان حق بات کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے اپنے دل و دماغ کو واہ کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ان کو بھی اور سب اپنے بندوں کو مسلک اہل حدیث قرآن سنت والی دولت نصیب فرما دے۔ بھائی میں دور نکل گیا، بات لمبی ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کہا کہ یہ فتنہ پرور واعظ ہے۔ اب بات کچھ ہے، آپ سن رہے ہیں نا، ایک ایک مرحلے پر نبی نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ سود خاروں کو دیکھا، پوچھا یا نہیں پوچھا؟ پوچھا۔ اچھا جی، اسی طرح زانیوں کو دیکھا، پوچھا یا نہیں پوچھا؟ غیبت کرنے والوں کو دیکھا، پوچھا۔ ہر شخصیت کے بارے میں، ہر گروہ کے بارے میں پوچھا۔ نبی پوچھتے گئے، جبریل بتاتے گئے، کیونکہ جبریل وہاں کے واقف حال ہے اور اللہ نے یہی تو دکھلانا تھا۔ اب ایک مولوی باز کرتا ہے، کہتا ہے یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، نیچے بھی تھے، اوپر بھی تھے، واہ سبحان اللہ، اور آگے بھی۔ اور میں ان کو کہا کرتا ہوں مولوی تیرا علم اور عقل نہیں ہے، کم از کم یہ جو پگڑی باندھی ہے 20 کلو کی پگڑی تیرے سر پہ، اسی کی لاج رکھ لیا کر۔ جہالت ان کے نام پہ رقص کرتی ہے اور جہالت کے سوتے ان کی زبان سے پھوٹتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا، ٹھنڈے دل سے قرآن پر غور کرو، لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں
کو دکھائیں لنوریا ہوں تاکہ ہم اسے دکھائیں. اگر پہلے ہی دیکھے ہوئے تھے تو دکھانے کے لیے کیا لے گئے؟ نہیں بات سمجھ. پہلے ہی دیکھ رہے تھے دکھانے کے لیے کیا دکھانے کے لیے لے جایا گیا؟ دوسری جگہ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ نے اپنے حبیب کو آیات کبریٰ کے مشاہدے کے لیے اپنے پاس بلایا. جب پہلے ہی دیکھ رہے تھے تو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو معراج تو بے معنی ہو جاتا ہے. یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے تو معراج کس بات کا کروایا گیا؟ غور کریں ذرا. یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے معراج کس بات کا کروایا گیا؟ یہی تو بات ہے. جب مکہ میں تھے مسجد اقصیٰ میں اور مسجد اقصیٰ میں اس وقت، اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو مکے میں نہیں تھے. جب پہلے آسمان پر پہنچے اس وقت مسجد اقصیٰ میں نہیں تھے. جب پہلے آسمان پر پہنچے اس وقت دوسرے آسمان پر نہیں تھے. جب دوسرے آسمان پر پہنچے اس وقت پہلے آسمان پر نہیں تھے. جب تیسرے آسمان پر پہنچے اس وقت دوسرے آسمان پر نہیں تھے. جب چوتھے آسمان پر پہنچے اس وقت تیسرے آسمان پر نہیں تھے. جب پانچویں آسمان پر پہنچے اس وقت چوتھے آسمان پر نہیں تھے. جب چھٹے آسمان پر پہنچے اس وقت پانچویں آسمان پر نہیں تھے. جب ساتویں آسمان پر پہنچے اس وقت چھٹے آسمان پر نہیں تھے. جب بیت المعمور میں پہنچے اس وقت ساتویں آسمان پر نہیں تھے. جب سدرہ میں پہنچے اس وقت ساتوں آسمانوں پر نہیں تھے. جب اوپر تھے اس وقت نیچے نہیں تھے. جب نیچے تھے اس وقت اوپر نہیں تھے. جب مکے میں تھے اس وقت مدینے میں نہیں تھے. جب مدینے میں تھے اس وقت مکے میں نہیں تھے. جب بدر میں تھے اس وقت مدینے میں نہیں تھے. جب بدر میں تھے اس وقت احد میں نہیں تھے. جب احد میں تھے اس وقت بدر میں نہیں تھے. جب خندق میں تھے اس وقت احد میں نہیں تھے. جب تبوک میں تھے اس وقت مدینے میں نہیں تھے. اور یاد رکھو جب میرے مصطفیٰ مسجد میں تھے اس وقت گھر نہیں تھے. جب گھر میں تھے اس وقت مسجد میں نہیں تھے. اور جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تھے اس وقت قبر میں نہیں تھے. اور آج قبر میں ہے دنیا میں نہیں. اگر ہر جگہ ہے تو ہجرت کیا ہوئی؟ مکہ چھوڑ کے مدینے گئے ہجرت کیا ہوئی؟ پہلے بھی تھے مکے تھے مدینے تھے. بلاوت نے کہا تھا نا بات دور نکل جاتی ہے لیکن بات اس وقت تک لطف نہیں آتا جب تک دل کی بات تک. بلال جب مصطفیٰ کریم کی وفات ہوئی نا، وفات ہوئی، بلال بسترا باندھتے مدینے سے کوچ کر جاتے. مدینے میں قرآن مچ گیا تو بلال پیارے نہ جا. پہلے ہی مدینہ ویران ہو چکا ہے، مدینے والے یتیم ہو چکے. تو نبی کی نشانی ہے. مصطفیٰ کی مسجد میں آزانے دینے والا مؤذن مسجد نبوی ہے. بلال ہمارے دل پہلے ہی اجڑے ہوئے ہیں، ہمیں اداس کر کے نہ جاؤ. بلال فرماتے ہیں جس کے لیے آیا تھا وہ اب نظر، جس کے لیے آیا تھا وہ نظر، جس کے لیے آیا تھا وہ نظر. بلال کو نظر نہیں آیا، اس لڑوانے کو نظر آ گیا ہے، اس کو نظر آ گیا. بلال کو مدینے میں نظر نہیں آیا. کہاں؟ بلال جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے، بلال جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے. کہتے ہیں جن کے لیے وطن چھوڑا تھا، جس پیارے کے لیے مارے کھائی تھی، جس کی غلامی کے لیے دنیا کو قربان کیا تھا، آج وہی سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے. اب بلال یتیم ہو چکا ہے. اپنے پیارے محمد کے دیدار کے بغیر مدینے میں رہنے کو دل نہیں کرتا.
ہائے بلال تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اسے مدینے میں نبی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بلوانا جہاں 2 روپے کے پھلیاں چھولے نگدی چڑے جمع کر لو، صدقے جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کیا ہو گیا جی رسول اللہ آگے، حضرت آگے ہمیں تو نظر نہیں، کہتے ہیں تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ شیخ پوری کہا کرتے تھے نا، آنکھ سے نہیں نظر آتے ہاتھ لگا کر ہی ہمیں دکھا دو، پھر ہم ہاتھ ہی لگا دیں، لیکن کہاں یہ سب فراڈ ہے، یہ مداری کی اولاد سب فراڈ بازیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر نظر آنا ہوتا تو مدینے میں مؤذن مسجد نبوی بلال کو نظر آ جاتے۔ خدا کے لیے یہ مکاری جاری جھوٹ اور فریب کاری کے ذریعے امت کو تباہی اور بربادی کے اندر نہ ڈالو۔ یاد رکھو یہ کھیرے، یہ حلوے، یہ سیویاں، یہ پراٹھے بھول جائیں گے اس وقت کہ جب فرشتے لوہے کی کینچیوں سے جہنم کے اندر لب بھی کاٹ رہے ہوں گے، زبانیں بھی کاٹ رہے ہوں گے۔ سمجھ آئی نا؟ دین بیچنے والے، دین فروش، ایمان کو نیلام کرنے والے، عقل سے، علم سے، بصیرت سے اور دینی فہم سے ناشنا بے سری ہانکتے جاتے ہیں اور جو منہ میں آیا کہتے جاتے ہیں۔ اب معراج سارا کیا ہے کہ نبی معشوق تھا، اللہ عاشق تھا، نبی محب و محبوب کا مثال تھا۔ معراج سارا کیا ہے؟ نبی نور تھا۔ معراج سارا کیا ہے؟ نبی اللہ کی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ معراج سارا کیا ہے کہ بس یہ وصل کی رات تھی اور محب و محبوب اور عاشق و معشوق کی سرگوشیاں، یہی سارا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ یاد رکھ لو دنیا کی عزتیں اور لذتیں چند روزہ ہے، چند روزہ ہے، لیکن اس جہان کی بھی فکر کرو، اس جہان کی بھی فکر کرو جس جہان میں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج امت کیوں تباہ ہے؟ خدا کی قسم کسی وقت تو میرا دل یہ کرتا ہے چھوڑ دو سارے کا، کیا نمازیں، کیا ہم خطبے، کیا تقریر، چھوڑیں اس کا، یعنی اتنی یہ فیلڈ بدنام ہو چکا، اب ملا کا نام گالی بن چکا، مولوی کے قریب کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو بیچا۔ تنخواہ ملے گی تو نمازیں پڑھائے گا، تنخواہ نہ ملے گی کہے گا میں جا رہا ہوں اور مولوی کا انتظام کر لو، تم نے مجھے تنخواہ نہیں دی ہے جی۔ یہ صورتحال ہے۔ جب تک اور پڑھی لکھی دنیا سن لے، جب تک یہ دین ملائیت، امامت اور خطابت جب تک پیشہ رہے گا، پیشہ بن لے، اس کو پیشہ بنا کر دین بیچتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ کے دین کا تقدس قائم نہیں رہ سکتا۔ جس آدمی نے مسئلہ بتلانا ہے مقتدیوں کی جبینوں کو دیکھ کر، لوگوں کی پیشانیوں کو پڑھ کر کہ میں مسئلہ بیان کروں سود کا، رشوت کا، بے نماز داڑھی کا اور چیزوں کا، یہ میرے شوہر کا مہینہ چندہ دیتی، یہ ناراض ہو جائے گی۔ اب میں یہ مسئلہ، اب مسئلے پھر اوٹ پٹھان ایران کی تران کی مار مور کے 2-4 نغمے گا ڈو کے کہا کہ چلو یہ اب جمعہ ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ حق بیان کرے تو بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ مولوی عبد الصمد مرحوم نے کہا تھا اب تو ستارہ حق سرایا، کیا حلوہ کھیر مولوی صاحب کو پتا ہے، اس لیے نہ میں حلوہ کھاتا ہوں نہ مجھے کھیر اتنی پسند ہے، میٹھا مجھے ویسے ہی پسند ہے۔ مولوی صاحب کو حلوہ کھیر یاد، اب تو ستارہ حق سنایا حلوہ کھیر نہ آوے، حق سناون والا دشمن آٹا کرو پکاوے۔ یہ صورت حال ہے۔ اب حق سنا کر کون اپنے گھر سے کھاتا؟ اس لیے جب تک
یہ دین، یہ امامت، خطابت، منبر و محراب پر متمکن ہونے والے تنخواہ دار رہیں گے۔ جب تک یہ پیشہ وروں کے ہاتھ یہ دین رہے گا اس وقت تک حق کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ انگریز بڑا شاطر تھا، پتہ ہے، اس نے کہا جب فصل ہوتی ہے نا تو فصل میں موچیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، پنڈ کے چکوں کے موچیوں کا بھی، کمیوں کا، لوہاروں کا، ترکھانوں کا، نائیوں کا، اسی طرح مولوی کا بھی ایک حصہ ہے۔ اور چک جو بنے پرانے، مجھے ایک دفعہ بہاری کی طرف جانے تو ایک کہا، مجھے بتلایا گیا کہ مختلف احاطے تقسیم ہوئے، چودھریوں کا، زمینداروں کا، فلاں کا فلاں، ایک حصہ کمیوں کا تھا، وہاں کمیوں کو احاطے دیے گئے، انہی کمیوں کے احاطے میں مولویوں کا احاطہ بھی تھا، یعنی مولوی کو کمی، اور حقیقتاً یہ کمی بن چکا ہے، اس نے اپنے منصب اور مقام کو نہیں پہچانا، اللہ نے اسے اپنے رسول کے مصلی کا اور منبر کا وارث بنایا تھا، لیکن یہ ظالم اس مصلی اور منبر کے تقدس کو فراموش کر کے کمی بن چکا ہے، کمی بن چکا، لوگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے گا، فتنہ و فساد پھیلانے والے، اللہ تعالیٰ اس امت کے حال میں رحم فرمائے۔ اور سچی بات ہے، یہ تلخ باتیں ضرور ہیں، لیکن جب دین کی طرف دیکھتے ہیں، امت کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہم اتنے گر چکے؟ سچے نبی کی سچی امت، اللہ نے اس کو دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ نے اسے عزت و عظمتیں عطا فرمائی، یہ اتنی رسوا کیوں ہو چکی؟ اللہ نے کہا دیکھو تو صحیح، تم نے میرے دین کو چھوڑا ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دین کو کیوں چھوڑا؟ اس مولوی کی وجہ سے چھوڑا، جس مولوی نے اپنے پیٹ کے لیے اللہ کے دین کو داؤ پہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے معاف رکھنا، جہاں پیشہ ور مولویوں کا قصور ہے وہاں اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے، ہم بھی سرے لاتے ہیں، واہ جی سبحان اللہ، واہ صاحب نے ٹھیک کہا۔ اور خدا کے بندو، کوئی اللہ تعالیٰ نے مولوی کے نام کی آسمان سے سند نہیں اتاری کہ یہی ہزار آدھا، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ بھی اس دین اسلام کے اتنے ہی وارث ہیں جتنا مولوی ہے، جتنا میں ہوں اتنا ہی آپ۔ خدا کے لیے آپ مولوی کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے کے بجائے خود بھی اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، نبی پیارے کے فرمان کو دیکھیں، انشاءاللہ دن دن ہو جائے گا، رات رات ہو جائے گی، سچ اور جھوٹ، اندھیرا اور روشنی، دن اور رات، یہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے بھی کہا مولوی صاحب یہ لے لو اور اب آپ کا ہی ٹھیکہ، خدا کے واسطے کیوں پیارے نبی نے فرمایا کہ فوت ہونے کے بعد وراثت ایک قرابت دار کا، وارث کا، بیٹے کا، بھائی کا حق ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ میت کا جنازہ پڑھے۔ کیوں کہا؟ بیٹا فوت ہو گیا باپ جنازہ پڑھے، باپ فوت ہو گیا بیٹا جنازہ پڑھے، بھائی فوت ہو گیا بھائی جنازہ پڑھے۔ کیوں؟ پتا جتنا درد اس کے دل میں ہوگا اتنا پیشہ ور مولوی کے دل میں نہیں ہوگا، اور جب دعا درد کے ساتھ دل سے نکلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی کر لیتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اسی سلسلے میں بقیہ گفتگو آئندہ جمعے ہوگی، اور وہ آیات کبریٰ مزید ابھی جو میرے پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ جمعے ہوگا۔ آج سود خانوں کا انجام، سود کھانے والے جہنم میں ہوں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو گردش کر رہے ہوں، وہ جہنم میں گرتے پڑ رہے ہوں، انسان اور جانور ان کی گردنوں کو رونق رہے ہوں۔ ایک دوسرے نمبر پہ غیبت کرنے والا اور اسی کے پہلو کا گوشت کاٹ کر اسے کھلایا جا رہا ہو، بدکاری کرنے والا، دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا حرام کار آدمی، اس کو اللہ کے فرشتے جہنم کے اندر گلا سڑا بدبودار غلیظ گوشت اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہوں گے۔ بدکارہ عورتیں سینوں کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی آؤ فغاں کر رہی ہوں گی، اور فتنہ پرور باعث اور ملا
ان کے ہونٹ اور زبانیں جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمانا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ جو نشانیاں تیرے حبیب نے دیکھی اور ہمارے سامنے بیان کی، جن عذابوں سے ہمیں ڈرایا ہے، رب کریم ہمیں ان برے عملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے عذاب سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلہ کی بقیہ گفتگو جو کہ نہایت عبرت انگیز گفتگو ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا
المسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون. اذكروا الله يستجب لكم وذكروا الله والله يعلم ما تصنعون.